آج شریف اکیڈمی کی ادبی میٹنگ ہے، 21 دسمبر ہے ہماری، اور یہ ہمارے اس سال کی آخری نشست ہے، اور اس میں ملتمس ہوں سائمہ احسن سے، جو اپنے خوبصورت انداز سے ایک مضمون لے کے آئی اور اپنے بہترین انداز میں ہمیں پڑھ کے سنائیں گی، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی سائمہ احسن صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ چاہتوں کے عذاب، تحریر شفیق مراد۔ میرا نام سائمہ احسن ہے۔ زندگی چاہتوں کے عذاب اور چاہتوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ان عذابوں کی داستان ہو چکا ہے۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ تو سنا ہی کرتے تھے۔ یہ معلوم نہ تھا کہ پھولوں کا لمس اگر جسم میں سراحت کر کے روح کو تسکین اور تازگی دیتا ہے تو کانٹے بھی نشتر بن کر دل پر چبھتے ہیں۔ لیکن چاہتوں کا کیا کیا جاتا؟ اور پھر محبتیں تقسیم کرنے کا عمل، بقول فراز، جسے چاہا بڑی شدت سے چاہا ہے فراز کے مصداق، جس شدت کے ساتھ چاہت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اسی شدت کے ساتھ چاہتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عذابوں نے بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ چاہت اور عذاب کے درمیان جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کبھی الجثہ اور دیو قامت انسان کی جذبات اور جذباتی تعلق کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جاتا ہے، جذبات بدن کے پہاڑ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، اور کبھی اس مشق خاک کو کوہ گراں جذبات نے چاہتوں کو جنم دیا یا چاہتوں سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جذبات نے دل کو آبلہ بنا دیا اور چاہتوں نے فدائیت کی صلاحیت بخشی۔ اسی طرح چاہتوں کے عذاب کبھی دل پر تیر بن کر چبھے اور کبھی دل کے آر پار ہوئے، اور کبھی جسم چاہتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یا محسوس کی جانے والی بے رخی سے چھلنی ہوا۔ نفرت کا الاؤ سینے سے بھڑکتے ہیں، اور پھر نفرتوں کے تیر بھی سینے میں ہی پیوست ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس محبت ہے، عشق کی آگ بھی سینے میں اٹھتی ہے، اور پھر یہی آگ ہلکی سی تپش دے کر روح کو سکون دیتی ہے، اور کبھی تیز ہو کر سسکیوں اور آہوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور عاشق اپنے محبوب کی بے رخی سے سراپے اشک بن جاتا ہے۔ کس نے مزاج یار میں سختی بھری مراد، کس نے مزاج یار میں سختی بھری مراد، کس نے میرے وجود کو ہے چشمے تر کیا۔ اور پھر کبھی تو اس کا عذاب اس قدر ہوتا ہے کہ روح میں جسم کا رشتہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن بقول شاعر، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، بالآخر انسان تھا میں درد کی شدت سے کٹ گیا، انسان تھا میں درد کی شدت سے کٹ گیا، سمٹا ہوا وجود تھا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کہتے ہیں عشق میں توانائی ہے، عشق نئی منزلوں کی خبر دیتا ہے، لیکن عشق کے راستے بھی انتہائی پرپیش اور خاردار ہوتے ہیں۔ عشق کا علاج ملاپ میں ہے۔ یہ ملاپ تو بات کی بات ہے، آبلہ پائی کی لذت بھی بے مثال ہے، جو چاہتوں کی نعمتوں اور عذاب کا حصہ ہے۔ عشق جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، تو یہی عشق صحراؤں کی ریت چھاننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لازوال اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، لیکن عشق کو درد و کرب کی لذت سے ضرور آشنا کرتا ہے۔ چاہتیں زندگی نشیب و فراز احساسات اور جذبات، تجربات اور مشاہدات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خیالات کے یہ سلسلے جنم لیتے ہیں تو کئی طوفانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی شدت کا احساس تو لفظوں کو
شعروں میں ڈھالنے سے قبل صفحہ ذہن پر خیالات کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے، نہ چاہتیں محدود ہوتی ہوئیں اور نہ ہی چاہتوں کی شدت میں کمی آئی اور نہ ہی محبتیں کرنی آئیں۔ چنانچہ چاہتوں کے موتی اور وفا کے سچے بندھن جب ٹوٹ جاتے ہیں تو یہی موتی آنسوؤں کے عذاب کی شکل میں طوفان بن جاتے ہیں۔ اگر محبوب کی یاد اور احساس قربت کی خوشبو سے بسر ہونے والی راتیں راحت اور زندگی کا پیغام ہیں، تو محبوب کی یاد اور احساس ہجر میں بسر ہونے والی سیاہ راتیں ناگن بن کر رات بھر ڈستی ہیں۔ چاہتوں میں دیکھے گئے خواب اگر فراز کے فریب کی لذت سے آشنا کرتے ہیں تو فراز کے بعد نشیب اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ زندگی اسی کوہ پیمائی کا نام ہے۔ اگر دل فریب خوبصورت اور اپنے رخ بدلنے والی چیز ہے، باندھ کر بیٹھے تھے ہم رخصت سفر، زندگی کروٹ بدل کر آ گئی۔ زندگی ہزارہا کروٹیں بدلے، اپنے حسن کے فریب میں لے جائے اور پھر چاہتوں کے عذاب دے یا چاہتوں کی لذت سے ہم کنار کرے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ بے وفا ہے جس پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ پھول ہوں اور کانٹے نہ ہوں، بہار ہو اور خزاں نہ ہو، چاہتیں ہوں اور عذاب نہ ہو۔ بس دیوانے کا خواب ہے، ابھی نہ جانے کتنی چاہتیں نصیب میں ہیں اور کتنے عذاب مقدر ہیں۔ ابھی نہ جانے کتنے پھولوں کو چھونا ہے اور کتنے کانٹوں سے دامن کو تار تار کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھولوں کے چھونے سے جسم کی اذیت کی لہریں دوڑنا شروع ہو جائیں اور پھولوں کو چھونے سے خوف آنے لگے۔ شکریہ۔